70 اداروں میں یونیورسٹیز میں میرے پراپر چیپٹرز ہیں، یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز، جس میں 70 یونیورسٹیوں کے طلباء اور پورے پاکستان کے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ 2.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ ہمارے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے سارے شہروں میں میری پراپر یونینز ہیں، پراپر یونٹس ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس ویژن پہ جڑی ہوئی ہیں کہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہزاروں لوگ اکٹھے کر سکتا ہوں۔ 70 یونیورسٹیز اور اداروں کے ساتھ میری آفیشیل کولیبوریشنز ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ احمد پور سے 20 کلومیٹر باہر نکل کر 20 لوگ اکٹھے کر کے دکھا دیں۔ میں سیاست دستبردار ہو جاؤں گا ان کی خاطر۔ ان کو اس حلقے سے باہر 10 لوگ بھی نہیں جانتے۔ کسی کے باپ پیر ہے تو کسی کا باپ امیر ہے، اس بنیاد پہ یہ سیاستدان بن گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ان سے مقابلہ ہو گیا، ورنہ یہ ہمارے کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی پارٹی، نیشنل پارٹی پاکستان کی ملک سمارو تحریک الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے دی ہوئی ہے کہ اس شہر کو ہم سیکٹریٹ بنانا چاہتے ہیں ملک سمارو تحریک کا، تاکہ یہاں سے جو فیصلے ہوں اس ملک کی بہتری کے لیے تو اس شہر کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے۔ تو بھول جائیں کہ میں اس شہر کی سیاست کو چھوڑنے والا ہوں، میں اس شہر کو بدلنے والا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے تو ایم پی اے بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایم پی اے کی سیٹ کو یا ایم این اے کی سیٹ کو ہماری ضرورت ہے اس شہر کے لیے، اس شہر کو اوپر لانے کے لیے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میرے کسی ایک ممبر پہ بھی کسی قسم کی بات آئی، کسی قسم کا حرف آیا، تو یو ول سی مائی اندر فیس، میرا ایک اور چہرہ دیکھیں گے آپ کہ ہو ایم آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اپنے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں، اپنی سیاسی جستجو کے بارے میں، اور جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں جن سیاسی شخصیات سے، ان میں اور ہم میں سیاسی موازنہ کیا ہے، ہمارا سیاسی قد کاٹ کیا ہے اور ان کا کیا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج تک اس کو ضروری میں نے نہیں سمجھا۔ کچھ دن سے تحریک کے دوست بھی مجھے کمنٹس بھیج رہے ہیں لوگوں کے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور عام طور پہ لوگوں کی روایت بھی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نوابوں کا، آپ جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، مختلف طبقے کے لوگوں کے بارے میں رائے دے کے ان کے خلاف بات کر کے اپنا سیاسی قد بڑا کرتے ہیں، تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی میں ہوں کون، اور میرا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے یہ کیا ہے، اور میں کیا چاہتا ہوں، اور میرا جو ورک ہے وہ کتنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے احمد پور کے لوگوں کو۔ ہم نے ایک سیاسی پارٹی، نیشنل پارٹی پاکستان کی ملک سمارو تحریک الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے دی ہوئی ہے، اور اس کے پینل سے جو ہے وہ ہم اس کے ٹکٹ سے جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس پورے پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں فیوچر میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کو ہم سیکٹریٹ بنانا چاہتے ہیں ملک سمارو تحریک کا، یعنی ہر پارٹی کا ایک ہب ہوتا ہے۔ ملک سمارو تحریک کا سینٹر جو ہے وہ پاکستان میں احمد پور ہونا چاہیے، تاکہ یہاں سے جو فیصلے ہوں اس ملک کی بہتری کے لیے تو اس شہر کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے۔ یہ ہمارا ویژن ہے، ہماری سوچ ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے، دیکھیں مجبوری ہے کہ ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ میں نے آج تک نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھا ان کا، اور مجھے پسند بھی نہیں ہے ڈائریکٹ مخاطب کرنا کسی کو۔ اگر میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، اگر میں کوئی مکالمہ کرتا ہوں ان کے بارے میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس شہر پہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ غالب رہے ہیں۔ بے شک نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، بے شک چھوٹے سیاسی قد کاٹ کے لوگ ہیں، بے شک بڑی پارٹیوں کے سامنے ان کی جو ایک پوزیشن ہے وہ ایک ورکر کی ہے، لیکن میری مجبوری یہ بن جاتی ہے کہ شہر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، شہر کے لوگوں کو شعور دینے کے لیے ان کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اہل لوگوں کو پہچان سکیں۔ میں نے سیاست میں قدم رکھا، 14 سال کا تھا میں جب ایف جی عباس پبلک اسکول میں پڑھتا تھا، اور 9th کلاس میں متحدہ طلباء اسلام کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی تھی، اسٹوڈنٹس یونین، اور اسٹوڈنٹ رائٹس کے لیے بات کی تھی ہم نے اس وقت۔ اسکول لیول سے جب ہم کالج میں گئے تو کالج میں ہم نے جا کے آل پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن بنائی، اور جب یونیورسٹی میں گیا تو پھر ملک سمارو تحریک، احمد پور سمارو تحریک جو ہے اس کا وجود لے کر آئے، جو کہ سابقہ عام نوجوان پارٹی کے نام سے تھی، کیونکہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے تھے، تو پھر اس کا نام چینج کر کے ملک سمارو تحریک رکھا، اور اس کا ایک سب یونٹ احمد پور سمارو تحریک بنایا۔ آئی ایم دا فرسٹ پرسن ان پاکستان، میں پاکستان میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے غذائی قلت کے مسئلے کو، غذائی قلت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو پانی سے بھی بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں، اور 50% آبادی اس سے مر رہی ہے ہسپتالوں میں، بچے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہاسپٹلز میں رپورٹ ہوتے ہیں غریب کے بچے مر رہے ہیں، اسی لیے کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے پورے پاکستان میں اس کو سیاسی ایجنڈا بنانے کی بات کی ہے،
اور 4 بار اسمبلی ہال چوک لاہور گورنر ہاؤس پریس کلب کے باہر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے اپنے مطالبات بھی رکھے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ اتھارٹیز سے مل کے نیوٹریشن کاؤنسل بنانے کی بات کی ہے پاکستان میں، کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، اس پہ بجٹ مختص کیا جائے۔ 70 اداروں میں یونیورسٹیز میں میرے پراپر چیپٹرز ہیں، یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز، جس میں 70 یونیورسٹیوں کے طلباء اور پورے پاکستان کے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ 2.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ ہمارے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے سارے شہروں میں میری پراپر یونینز ہیں، پراپر یونٹس ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس ویژن پہ جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ کہ متوسط طبقے کو بھی آگے آنا چاہیے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ کسی بھی ادارے میں جا کر ہم اپنا ویژن، اپنی سوچ طلباء تک، اسٹوڈنٹس تک رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کمپیریزن، کیونکہ کمپیریزن کی بات ہے، تو میں باقاعدہ چیلنج کروں گا یہ احمد پور شرقیہ کے جتنے بھی MNA-MP کے نمائندگان ہیں کہ مجھے کسی بھی ایک پرائمری اسکول میں جا کر اسٹوڈنٹ سے اپنا ویژن شیئر کر کے دکھا دیں، اور میں چیلنج یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ کسی بڑے ادارے میں جائیں تو شاید ان کو گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور لاہور کی سڑکیں ہم نے 5 بار بند کی، اور 1 بار احمد پور کے لیے بھی پروٹیسٹ کیا اور باقاعدہ ضلع کا مطالبہ کیا اسمبلی ہال چوک پہ۔ ہزاروں لوگ پورے پاکستان سے بسز بھر کے سالانہ سننے آتے ہیں ہمارے غذائی قلت کا جو موقف ہے خاتمے کا، وہ کسی بھی شہر میں ہم کنونشن رکھے تو لوگ پہنچتے ہیں۔ تو میں احمد پور کے ان سیاستدانوں سے ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ احمد پور سے باہر نکل کر 20 کلومیٹر باہر جا کے اس حلقے سے 20 لوگ اپنے ویژن پہ، اپنی سوچ پہ اکٹھے کر کے دکھا دیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ نواز شریف کو ہٹا دیں، زرداری کو ہٹا دیں، اپنے نام کے ساتھ سے عمران خان کو ہٹا کر اپنی پالیٹکس کا جو ہے وہ مجھے قد بتائیں کتنا ہے، آپ کی اپروچ کہاں کھڑی ہوگی مجھے یہ بتائیں۔ اور آئی ایم دا چیئرمین آف نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین سوسائٹی آف پاکستان، جس میں پاکستان کے 2.5 لاکھ نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میرے ساتھ انگیجڈ ہیں اس ایسوسیشن میں۔ میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں سے میرا پالا پڑے گا۔ میں تو ایکڈیمکس کا بندہ ہوں، میں تو ایک سوچ رکھنے والا، ایک ویژنری اپروچز پہ ایک لٹریری بندہ تھا۔ مجھے یہ سیاست میں گھسیٹنے اور سیاست میں آنے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ اگر پیسے اور آئیڈینٹی تشخص کی بات کی جائے تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک ذاتی تشخص ہے۔ یہ MPA کا جو ڈیزگنیشن ہے نا، MNA یا MPA، یہ بہت چھوٹا ہے۔ یہاں کے MNA یا MPA کو اس حلقے کے لوگ جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اپروچ ہے۔ اگر یہ پروٹوکول کی بات ہے کہ MPA بن کے ہم پروٹوکول اویل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عزت اس سے بہت دی ہوئی ہے۔ بلکہ میرا جو اپنا سرکل ہے پورے پاکستان میں نیوٹریشن کا، اور طلباء کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی، وہ کمپرومائز ہو رہا ہے احمد پور میں کھڑے ہو کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو صلاحیتیں ہیں، وہ جو وقت ہے، وہ ان لوگوں سے بار بار ٹکر لینے میں جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پاسبل ہے میرے لیے کہ میں اس چیز کو چھوڑوں اور میں اپنی فیلڈ میں آؤں، تو یہ ایک مرغی ہے سونے کا انڈا دینے والی۔ سب لوگ جو جانتے ہیں نیوٹریشن کی فیلڈ کو، ویلنس انڈسٹری جو ہے وہ دنیا کی بڑی انڈسٹری بننے جا رہی ہے، اور یہ جو ہے کاسمیٹکس سے بھی اوپر بڑی انڈسٹری ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ اور مجھے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگ بھی سنتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں، تو اس پہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے بہت بڑا۔ اگر پیسے سرمائے کی بات ہے کہ پالیٹکس میں آ کر بنانا ہے، تو اگر میں اپنا ایک جوس بھی انٹروڈیوس کر کے پاکستان کے ان 70 یونیورسٹیوں اور اداروں میں لانچ کر دوں، تو شاید ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں سے، ان کی جاگیروں اور ان کی فیکٹریوں اور ان کے جو مزارات ہیں، وہاں سے آنے والے چندوں سے زیادہ میری حلال کی ارننگ ہو سکتی ہے۔ اور اگر پروٹوکول کی بات ہے تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے میں کسی بھی پاکستان کے شہر میں جا کے انٹروڈیوسڈ ہوں آلریڈی۔ تو اس چیز سے آپ بے فکر رہیں، باہر نکلیں اس چیز سے کہ آپ کا اور میرا کوئی موازنہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب مرنا ہے نا، تو اس شہر میں آ کے دفن ہونا ہے، اس احمد پور میں ہماری قبر یہاں پہ بننی ہے، ہم جتنے بھی پر مار لیں۔ تو جب ہم نے دفن یہاں ہونا ہے تو یہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس خطے کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ میں ٹکرا جاؤں گا، میں ان سے مقابلہ کروں گا جتنی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور جو بات کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دیکھیں ہماری کامیابی الیکشن جیتنا نہیں ہے۔ پہلا جو ہمارا کامیابی کا سٹیپ ہے، ہم کامیاب ہو چکے ہیں
روایت ہی نہیں تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ کیا اس علاقے میں جاگیرداروں، سرمایہ داروں، نوابوں، بڑیروں کے خلاف کوئی آواز بھی بلند کر سکتا ہے، اور ابھی تک بھی لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری سکسیس ہے کہ ہم نے ایک عام چھابڑی والے کو، ریڑھی والے کو ان کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے کے قابل بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب اس سے آگے اختیارات کا حاصل کرنا، اختیارات کا حصول، دیٹ ول بی اے بونس، وہ بونس کا کام کرے گا۔ اگر اختیارات آپ ہمیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے جو ذہن میں ہے، ہم وہ ڈیلیور کر سکیں گے، ہم اپنے خیالات کو، تخیلات کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں گے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ آپ ہمیں سلیکٹ کریں انٹلیکچوئل لوگوں کو کہ وہ آئیں اور آپ کے لیے کچھ کریں۔ اور میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس میدان میں نکل آیا ہوں اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وی آر دا ایکسپیرینس پیپل۔ میں 9 سال کی عمر سے اس میدان میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے اور کس کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اس شہر میں بہت شعور رکھنے والے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ویژنری لوگ ہیں، وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میرے کسی ایک ممبر پہ بھی کسی قسم کی بات آئی، کسی قسم کا حرف آیا، تو یو ول سی مائی اندر فیس، میرا ایک اور چہرہ دیکھیں گے آپ کہ ہو ایم آئی۔ تو بھول جائیں کہ میں اس شہر کو چھوڑنے والا ہوں، تو بھول جائیں کہ میں اس شہر کی سیاست کو چھوڑنے والا ہوں، میں اس شہر کو بدلنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ شہر جو ہے، یہ انشاءاللہ جو سوچا ہے نا ہم نے کہ ہم اس کو پاکستان کی نیشنل پولیٹکس میں لے کر آئیں گے، یعنی یہ ایک بڑی قومی جماعت کا سیکریٹریٹ بنے گا، اور یہاں سے بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے ہوا کریں گے۔ اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے۔ ہماری سیاست گٹروں، کوچوں، نالیوں کی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ بدقسمتی ہے کہ یہ جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، سیاستدانوں کے، کسی کے باپ پیر ہے تو کسی کا باپ امیر ہے، اس بنیاد پہ یہ سیاستدان بن گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ان سے مقابلہ ہو گیا، ورنہ یہ ہمارے کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں۔ میں اگین چیلنج کروں گا، ایجوکیشن کی بیس پہ میرے ساتھ کمپیریزن کرنا ہو، پورے پاکستان میں آئیڈینٹی اور تشخص کے حوالے سے میرے ساتھ کمپیریزن کرنا ہو، میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر کمپیریزن کریں۔ اور میں پھر چیلنج کروں گا کہ میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہزاروں لوگ اکٹھے کر سکتا ہوں۔ 70 یونیورسٹیز اور اداروں کے ساتھ میری آفیشیل کولیبوریشنز ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ احمد پور سے 20 کلومیٹر باہر نکل کر 20 لوگ اکٹھے کر کے دکھا دیں۔ میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا ان کی خاطر۔ ان کو اس حلقے سے باہر 10 لوگ بھی نہیں جانتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹی دی ہے پورے پاکستان میں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس شہر میں آ کے پالیٹکس کرنے کی۔ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا میرے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم پاکستان میں موجود ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ احمد پور کے لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ اگر آپ کریں گے، احمد پور کے لوگ اس چیز کو سمجھ گئے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو اس میں شہر کی بہتری ہوگی۔ آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر اس شہر کی قسمت، ہماری قسمت پہ اور ہماری آئیڈینٹی پہ فرق نہیں آنے لگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کاؤنسلر بھی نہیں جیت سکتے، یہ ایم پی اے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کاؤنسلر، شاید ہم کاؤنسلر بھی نہ جیت سکیں، شاید ہمیں ایک ووٹ بھی نہ پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو موٹیو ہے یا ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں، اور ہم کاؤنسلر پہ آ بھی نہیں رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے شہر میں ایم این اے بیٹھا ہے، جو ایم پی اے بیٹھا ہے، مجھ سے صلاحیتوں میں بھی کم ہے، تعلیم میں بھی کم ہے، اور پولیٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن اس ملک میں جو ہے اس میں بھی مجھ سے ہی کم ہے۔ تو میں کیوں کاؤنسلر پہ آؤں؟ میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس شہر کے لوگ ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ بے شک آپ قابل ہیں لیکن آپ کاؤنسلر بن کر آئیں تو ووٹ دیں گے۔ تو مجھے تو غرض نہیں ہے ووٹ کی، مجھے تو ایم پی اے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم پی اے کی سیٹ کو یا ایم این اے کی سیٹ کو ہماری ضرورت ہے اس شہر کے لیے، اس شہر کو اوپر لانے کے لیے۔ اگر آپ ہمیں آگے لے کر آئیں گے نا تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ ان جاگیرداروں کو، ان وڈیروں کو منتخب کرتے رہیں گے، تاحیات ان کے بچوں کے نعرے لگاتے رہیں گے، یہ جاگیردار، سرمایہ دار جو ہیں، آپ ان کو اپنے بچوں کے لیے مثال بنا کے پیش نہیں کر سکتے آگے بڑھنے کی۔ تو آپ کے بچے آپ کو کہیں گے کہ ابا جی ان کی طرح پیسہ بھی لے کے آؤ، ان کے باپ بھی امیر ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ہماری مثال دیں گے نا کہ ان کی طرح بنو، تو آپ کے بچے آپ سے آگے یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک حقیقت مثال دے سکتے ہیں
کہ نچلے طبقے سے اٹھ کر اوپر آنے والے، محنت کے بل بوتے پر اوپر آنے والے لوگوں کی طرح بنو. کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں ہمارے بارے میں، اور ہمارے بارے میں جانیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی اس شہر کا مستقبل اور آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ آگے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، آگے نہیں بڑھیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.